بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 11 پڑھتے ہیں. سوشیولوجیکل پرسپیکٹیوز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. پچھلے لیسن میں نے فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو آپ لوگوں کو پڑھایا تھا. آج ہم لوگ اگلے 3 پڑھیں گے. آج کے جو پرسپیکٹیوز اس میں دیکھیں. اچھا, ایک ہے کنفلکٹ پرسپیکٹیو, سوسائٹی اور کلچر کے بارے میں. کنفلکٹ پرسپیکٹیو ہمیشہ اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر رول ہوتا ہے کنفلکٹ کا, یعنی لوگوں کا آپس میں جو تصادم ہوتے ہیں, آپس میں جو ڈس ایگری ہوتے ہیں لوگ, اور جو پاور ہوتی ہے نا, یعنی کہ سوسائٹی کے کچھ ممبرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ساری پاور ہوتی ہے, تو اس بات پہ وہ زور دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کچھ لوگوں کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے اوپر اپنا روب بھی جما سکتے ہیں, دوسروں کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. وہ اس کے علاوہ کنفلکٹ پرسپیکٹیو یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی میں مختلف قسم کے گروپس ہوتے ہیں جو آپس میں سوشل یا اکنامک ریسورسز کے لیے نا مقابلے کرتے رہتے ہیں. تو سوشل آرڈر صرف ہم لوگ مشاورت سے یا بات چیت سے ہم لوگ اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے, بلکہ جو پاور ہے وہ کچھ ہاتھوں میں ہوتی ہے جن کے پاس پولیٹیکل پاور زیادہ ہوتی ہے, جن کے پاس اکنامک ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں, سوشل ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جب کبھی جو ہے نا مشاورت اگر ہوتی بھی ہے لوگوں کے درمیان, یعنی کہ مذاکرات جس کو کہتے ہیں, اگر وہ ہوتی بھی ہے تو وہ تب بھی ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنا ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک گروپ کے مقابلے میں کسی دوسرے گروپ کے ساتھ اگر ان کو ہاتھ ملانے میں فائدہ نظر آئے گا تو تبھی وہاں پہ کانسنسس ہوگا. یہ ہوتی ہے ہماری کنفلکٹ پرسپیکٹیو. کنفلکٹ اور انیکویلٹی ہوتی ہے جو ہماری سوسائٹی میں. انیکویلٹی ہمیشہ تبھی ہوتی ہے, انیکویلٹی اصل میں ہوتی کیوں ہے؟ اصل میں انیکویلٹی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ان سارے فائدوں کو, اپنے ایڈوانٹیجز کو مینٹین رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے پاس زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں نا, ان کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے اوپر جو ہے نا اس پاور کا وہ روب جھاڑتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں انیکوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. جو پاور ہوتی ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں, اب جو دوسرے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی تھوڑی بہت ہی پاور آ جائے. تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انیکوالٹیز کو ہمیشہ بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں. جب ہم لوگ persisting only because groups who are economically advantaged use their social position to their own betterment. کچھ ایسے لوگ جن کے پاس اکنامیکلی ایڈوانٹیجز زیادہ ہوتے ہیں, پیسہ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ اپنی پوزیشن کو اپنے ہی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر وہ ہائی فار ایگزامپل اچھی جاب پہ اگر وہ ہیں نا, تو وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے اس پوزیشن کو وہ استعمال کریں گے. دوسرے جو سوسائٹی کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے بلیفس کو شیپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی پبلک وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پبلک انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں یہ حکمران ایسے ہی کرتے ہیں نا, ہمارے لوگوں تک اپنی غلطیاں نہیں پہنچتے تھے, میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ایجوکیشن اور ریلیجن کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بالکل لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا جانتے ہیں, وہ سب کچھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے. سوسائٹی میں چینج کیسے آتا ہے؟ کنفلکٹ یہی کہتے ہیں کہ جب ہماری سوسائٹی میں کنفلکٹ ہوتا ہے اور لوگ پاور کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں چینج آتا ہے. جن کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں چینج نہ آنے دے, تاکہ اپنے جو ایڈوانٹیجز جو ان لوگوں کو ابھی جو مل رہے ہیں سوسائٹی میں, کہیں وہ ان سے چھن نہ جائیں. لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایسا کوئی چینج آئے جس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت فائدہ ملے. تو یہ کنفلکٹ اور چینج یہ سوسائٹی میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. کنفلکٹ پرسپیکٹیو پہ ایک تو کرٹیسزم بہت زیادہ ہوئی تھی. کیا کرٹیسزم ہوئی تھی کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپس میں مشاورت سے کام کرتے ہیں, یونٹی بھی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں, شیئرڈ ویلیوز ہوتی ہیں. تو کنفلکٹ پرسپیکٹیو نے ان شیئرڈ ویلیوز کو بالکل ٹوٹلی جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیا تھا, اور انیکوالٹی پہ کچھ زیادہ ہی زور دے دی تھی, اوور ایمفیسائز کر دی تھی, یعنی کہ ضرورت سے زیادہ زور انیکوالٹی پر ہی دیا تھا. کنفلکٹ پرسپیکٹیو کو ریڈکشنسٹک اپروچ کہا جاتا ہے, یعنی کہ پرسپیکٹیو, یہ جو پرسپیکٹیو ہے یہ ہماری سوسائٹی کو اور انڈیویجولس کو ایسے دیکھتا ہے کہ بس پرماننٹلی ہمارے بس سوسائٹی میں انڈیویجولس کے درمیان صرف جھگڑے ہی ہو رہے ہیں. کنفلکٹ تھیورسٹ وہ دیکھتے ہیں کہ جو پاور ہوتی ہے, جو طاقت ہوتی ہے نا, وہی سوسائٹی کا سینٹرل فیچر ہے. پاور کوئی بری چیز نہیں ہے, کبھی کبھار تو پاور ضروری بھی ہوتی ہے سوسائٹی کو گائیڈ کرنے کے لیے, سوسائٹی میں ریلیشنس کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو جو کنفلکٹ پرسپیکٹیو ہے یہ بہت زیادہ نا ایک سیاسی چیز ہے. کارل مارکس نے جو ہے نا یہ جو ہے وہ تھیوری دی تھی کنفلکٹ پرسپیکٹیو کی. یہ تو ایک ریڈکشنسٹک اپروچ ہے, یعنی کہ بری نظر سے سوسائٹی کو دیکھنے والی بات ہے.
ہیومن ریلیشن شپس کو دیکھنے والی. اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں جو یونٹی ہو رہی تھی اس کو ٹوٹلی جو ہے انہوں نے اگنور کر دیا تھا. صرف سوسائٹی کو جو ہے نا منفی نظر سے دیکھا تھا, نیگیٹو ویو سے دیکھا تھا. انہوں نے سوسائٹی کو ایسے دکھایا تھا کہ بس ہماری سوسائٹی صرف ٹینشن سے اور جھگڑوں سے اور آپس میں انتشار سے ہی بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کریٹیسزم تھی کنفلکٹ پرسپیکٹیو کی. اس کے بعد ایک اور پرسپیکٹیو ہوتا ہے سمبولک انٹریکشنزم. سمبولک جو ہے نا انٹریکشنزم, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی میں اور کلچر میں چینج اس وجہ سے آتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سوسائٹی کو ہر بندہ مختلف طریقے سے انالائز کرتا ہے, مختلف طریقے سے سمجھتا ہے. لوگ ساری چیزوں کے اوپر جو بھی ریالٹیز جو بھی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا اس پر ہر کوئی اس کو مختلف میننگ دیتا ہے اپنی سوچ کے حساب سے. یعنی کہ کوئی ریالٹی اگر کوئی نہیں بھی ہے, کوئی ایونٹس کوئی بیہیویئرس جو ریئل نہیں بھی ہوتے نا, ہم لوگ وہ بھی جو ہے نا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے آگے جیسے جیسے بات پھیلتی جاتی ہے تو لوگ اپنے اپنے سبجیکٹیو میننگس ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو چھوٹی سی اگر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو بہت زیادہ مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ میننگس کو کریٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسے مختلف بیہیویئرس کو کیسے دیکھتے ہیں, ایونٹس کو کیسے دیکھتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں. سمبولک انٹریکشنزم اسی بات پہ فوکس کرتی ہے. لوگ ہو گئے, ادارے ہو گئے, جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سبجیکٹیو نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ ان کو ایک صاف نظر سے نہیں دیکھا جاتا. ہر کوئی اس کو اس میں جو ہے نا غلط بیانی کرتے ہیں اور اس کو لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. اور وہ لیبل اس وجہ سے نہیں لگاتے کہ وہ واقعی میں چیز اچھی بری ہوتی ہے, لیکن بس وہ اپنے لیبل اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ انہوں نے چیز کو سمجھا اس طریقے سے ہوتا ہے. جو چیز کو غلط سمجھے گا اس کو غلط کا لیبل دے دے گا, دوسرا اسی چیز کو اچھا سمجھے گا اس کو اچھے کا لیبل دے دے گا. یہ سمبولک میننگ ہوتا ہے جو لوگ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور یہ سمبولک میننگ آتے کیسے ہیں کہ جب لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں, وہاں سے سمبولک میننگز آتے ہیں, مختلف میننگز آتے ہیں. سمبولک انٹریکشن جو ہے یہ سوسائٹی کو دیکھتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہ لوگوں کے انٹرپریٹیشن سے, لوگوں کے تجزیے سے ہی بنتی ہے. یعنی کہ لوگ خود اپنے میننگس جیسے سوسائٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں وہی ہماری سوسائٹی ہوتی ہے. کوئی سوسائٹی کو میں کچھ چیزوں کے ساتھ وہ غلط میننگ اٹیچ کر دے گا تو اس کے نظر میں سوسائٹی ویسی ہی ہوگی. دوسرا اچھا اٹیچ کرے گا اس کی نظر میں سوسائٹی ایسے ہی ہوگی. تو سوسائٹی سمبولک انٹریکشن یہی کہتی ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ مینلی اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ آپ لوگ انٹرپریٹ کیسے کر رہے ہیں چیزوں کو. ہماری سوسائٹی میں جو میننگس ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں انٹریکشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ سوسائٹی کو آبزرو کریں تو سمبولک انٹریکشنسٹ کہتے ہیں کہ یہ سمپلی یہ نہیں ہے کہ بس ایک سوشل کنسٹرکشن جسٹ نہیں ہے کہ کوئی سوسائٹی بس بن رہی ہے, بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ آپ لوگ کیسے چیزوں کے ساتھ آپ لوگ دوسری چیزوں کے ساتھ کیسے میننگس اٹیچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یعنی وہ یہ کہتے ہیں سمبولک انٹریکشنسٹ, ہم لوگوں نے صرف یہی نہیں دیکھنا کہ ہماری سوسائٹی کنسٹرکٹ کیسے ہوتی ہے, بلکہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ میننگس کیسے لوگ اٹیچ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ لوگ اس بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ لوگ کیوں وہ کام کرتے ہیں جو ان لوگوں کی امیدوں کے بالکل برعکس ہوتا ہے. یعنی کہ امید وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کام وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کی انٹرپریٹیشن اور ہوتی ہے, جیسی چیزوں کو جیسے حالات کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق وہ خود کو اڈیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. سمبولک انٹریکشن پیراڈائم جو ہے یہ ہمیں مائکرو لیول کی اورینٹیشن دیتے ہیں, یعنی کہ بالکل باریکیوں میں جا کے چھوٹے پیمانے پہ جا کے آپ لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی سوچ کو آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں نا, یہ فوکس کرتے ہیں کہ ہماری اسپیسیفک سچویشنس میں سوسائٹی میں انٹریکشنس کیسے ہوتی ہیں, ہم لوگ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کون سا پیراڈائم ہے جو آپ لوگوں کو مائکرو لیول کی اورینٹیشن دیتا ہے. سمبولک انٹریکشن پیراڈائم سوسائٹی کو دیکھتا ہے, ایسے دیکھتا ہے کہ ہماری سوسائٹی تبھی بنتی ہے جب روزانہ انڈیویجولس ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک شیئرڈ ریالٹی ہوتی ہے, یعنی کہ لوگ حقیقت کو خود بناتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی اصل میں ایک ایسی شیئرڈ ریالٹی ہوتی ہے جو کہ لوگ خود بناتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. ہیومن بینگس ایک ایسی مخلوق ہیں جو کہ سمبلس کی دنیا میں رہتے ہیں, یعنی کہ ہر چیز کے ساتھ وہ میننگ اٹیچ کر دیتے ہیں. سمبلس جو ہے نا وہ ریالٹی کے ساتھ, چاہے مٹیریل ہو, حقیقت کے ساتھ ہم لوگ سمبلس کو اٹیچ کر دیتے ہیں, میننگس کو ہم لوگ سمبلس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. سمبلس کے تھرو ہم لوگ کمیونیکیشن کرتے ہیں. ہماری جو سوشل لائف کا مین جو بیس ہوتی ہے, جو بنیاد ہوتی ہے, وہ آپ لوگوں کے سمبلس ہوتے ہیں. سمبلس کے بغیر آپ لوگوں کے پاس کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ لوگ دوسروں کو سمجھ سکے ریلیشن شپ کی بیسس پہ. سمبلس ہی ہوتے ہیں نا, یہ آنٹس ایک سمبل ہے, انکل ہیں, امپلائرس ہیں, ٹیچرس ہیں. یہ جب کوئی بول رہا ہوتا ہے نا تو یہ ایک سمبل آپ لوگوں کے مائنڈ میں فوراً چیز آ جاتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے, صرف اس وجہ سے کہ یہ سمبل جو ہوتے ہیں آنٹ اور انکل وغیرہ, اس سے ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کوئی خاص قسم کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے سمبلس بھی ہوتے ہیں, جیسے بوائے فرینڈ ہو گیا, گرل فرینڈ ہو گیا. آپ لوگ جب اس کے بارے میں سنتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے ذہن میں پھر میننگس مختلف آتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو سمبلس کے بغیر آپ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ ان دوسروں کے کاموں کے ساتھ آپ لوگ کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے. آپ لوگ اس قابل بھی نہیں ہے کہ سمبلس کے بغیر نہ تو آپ کوئی پلان بنا سکتے ہیں، نہ آپ لوگ کوئی ڈیٹ بنا سکتے ہیں، نہ آپ لوگ ٹائم کا جو ہے نا اس کو آپ لوگ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو پلیس کا پتہ، جگہ کا پتہ چل سکتا ہے. سمبلس ہی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ مائلس دکھاتے ہیں، ہم لوگوں کو اشارے دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے، یہ چیز ایسے نہیں. سمبلس کے بغیر، اب سمبلس نہ ہوتے تو کتابیں نہیں ہونی تھی، موویز نہیں ہونی تھی. کیونکہ کیا ہے کتابوں میں، کیا ہے الفابیٹس. الفابیٹس آپ لوگوں کے سمبل ہے. ہر وہ چیز جس کا میننگ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سمبلس ہوتے ہیں. موویز کے میننگ ہوتے ہیں. سمبلس نہ ہوتے تو موویز نہیں ہونی تھی، اسکولس نہیں ہونے تھے، ہاسپٹلس نہیں ہونے تھے، گورنمنٹ نہیں ہونی تھی. سمبلس آپ لوگوں کی سوشل لائف کو پاسبل کرتے ہیں. سمبلس کے بغیر آپ لوگوں کی سوشل لائف پاسبل نہیں ہوتی. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. آپ لوگوں کا جو خود کا جو تصور ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو خودی کا تصور ہوتا ہے، وہ بھی ایک سمبل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ اپنے بارے میں آپ لوگوں کے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم لوگ کون ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ لوگوں کے آئیڈیاز وقت کے ساتھ ساتھ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. جب آپ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں نا، تو انٹریکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے فلاں بندے نے مجھے کس نظر سے دیکھا، اس کے نظر میں میری کون کون سی بیہیویئرس، میری کون کون سی ہیبٹس بری تھیں. تو آپ ان بیہیویئرس کو، ان ہیبٹس کو آپ لوگ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگ جب وہ چینج کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے کی ریئیکشن کو آپ لوگ انٹرپریٹ کیا، اس کے مطابق آپ لوگوں نے خود کو چینج کیا. اس طرح سے آپ حقیقتوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی ریئلٹیز کو چینج کرتے ہیں. ڈیفینیشنس جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہیں، سبجیکٹیو ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک جیسی ڈیفینیشنس ہوں گی. فار ایگزامپل آپ لوگ یہ دیکھ لیں، کوئی پولیس آفیسر کا نام لیتا ہے نا، وہ بھی ڈیفینیشن اس کی بھی ہر کوئی مختلف ڈیفینیشن نکالے گا. کوئی بندہ اس کو نکالے گا کوئی ایسا انسان جو آپ لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. لیکن جو بندہ ہوگا نا، جو کرمنل قسم کا بندہ ہوگا، اس کے سامنے پولیس آفیسر کا نام لو نا، تو اس کو لگے گا یہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو جب بھی میں سوچوں تو مجھے پریشانی ہی ہوتی ہے. تو یہ سبجیکٹیو میننگ ہوتا ہے. سبجیکٹیو میننگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی خود جو ہے نا میننگس اٹیچ کرتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ ون ہے ہمارا فیمنسٹ پرسپیکٹیو سوسائٹی اور کلچر کے بارے میں. فیمنسٹ تھیوری جو ہے نا یہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ سوسائٹی میں عورت کا جو مقام ہے اس کو سمجھا جا سکے. ان لوگوں کا مین پرپز یہی تھا کہ ہم لوگ نالج کو یوز کر کے خواتین کی زندگیوں کو بہتر بنائیں. فیمنسٹ تھیوری جو ہے نا وہ جینڈر کو یوز کرتی ہے. یعنی کہ سارے جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ ایک لینس یوز کرتے ہیں. جیسے ہماری جو فنکشنلسٹ تھی وہ لینس انہوں نے یہ یوز کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی کے ڈفرینٹ پارٹس کے فنکشنس کو انہوں نے ایز اے لینس یوز کیا تھا. کنفلکٹ نے انیکوالٹیز کو ایز اے لینس یوز کیا تھا. یعنی کہ انہوں نے جتنی سوسائٹی کو دیکھا تھا انیکوالٹیز کی بیسس پہ دیکھا تھا. اس کے بعد سمبولک انٹریکشنزم نے سمبلس کو ایز اے لینس یوز کیا تھا. یعنی کہ سمبلس کے تھرو انہوں نے پوری سوسائٹی کو دیکھا تھا. فیمنسٹ کیا کرتی ہے کہ یہ جینڈر کو ایز اے لینس یوز کرتی ہے. یعنی کہ جینڈر کے تھرو یہ ساری کی ساری سوسائٹی کو دیکھتی ہے. یہ اس کے بعد فیمنسٹ پرسپیکٹیو ان لوگوں کا مین اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا جینڈر کی بیسس پہ، میل اور فیمیل کی بیسس پہ جو انیکوالٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور جو تفریق ہو رہی ہوتی ہے وہ کیوں اور کیسے ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ فیمنسٹ پرسپیکٹیو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تب تک اپنی سوسائٹی کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم لوگ یہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس کو جینڈر کیسے کنسٹرکٹ، یعنی کہ جو عورتیں ہیں وہ کیسے ہماری سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرتی ہیں، اور جو مردوں کی زندگیاں ہیں ان پہ سوسائٹی کیسے انفلوئنس کرتی ہے، مرد کیسے سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. یا پھر ہم لوگ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی خود کیسے میل اور فیمیل کی لائف کو اسٹرکچر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے ہمارا فیمنسٹ پرسپیکٹیو. اوور آل آپ لوگوں کا فیمنسٹ پرسپیکٹیو بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے یہ پرسپیکٹیوز جو ہے نا، آپ لوگ یوں سمجھے آپ لوگوں کی جو پوری کی پوری سوشیولوجی ہے نا اس کی یہ بیس ہے. جب تک آپ لوگوں کو یہ پرسپیکٹیوز نہیں آئیں گے آپ لوگ سوشیولوجی کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ہر چیپٹر میں SOC 101 میں آپ نے پڑھا، SOC 404 میں بھی اب آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے نا اس کو. اس کے علاوہ یہ SOC 401 SOC 101 SOC 404 اس کے بعد ایک SOC 40